تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ محبت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الگ الگ اعتبار سے اور الگ الگ جہتوں سے اور الگ الگ اینگل سے عالم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور ان مختلف اعتبارات سے جو عالم کی قسمیں ہیں تو ان میں 18,000 عالم بتائے گئے کہ جس کا کچھ نہ کچھ ادراک، کچھ نہ کچھ سمجھ انسان کو ہے، کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار عالم ہیں۔ لیکن جو مشہور و معروف عالم ہے اور جس جہت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام عالموں کو اگر سمیٹا جائے تو 2 عالم بنتے ہیں، اور پھر ان 2 عالموں میں الگ الگ اعتبار سے بے شمار عالم بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس جہت سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ 2 عالم ہیں۔ ایک کا نام ہے عالم امر اور ایک کا نام ہے عالم خلق۔ عالم امر اس کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، عالم خلق اس کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں پہلی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمد، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں، ساری برتریاں، ساری اچھائیاں، ہر کمال، ہر خوبی اس کا سزاوار اور اس کا حقدار کون ہے؟ للہ، اللہ ہی حقیقی سزاوار ہے، اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ کیوں اللہ کے لیے ثابت ہے؟ اس لیے کہ آگے رب نے فرمایا رب العالمین، وہی تو ہے سارے عالموں کا پیدا کرنے والا، سارے عالموں کو پرورش کرنے والا۔ تو عالمین میں بے شمار جتنے عالم ہیں، 18,000 اعتباری عالم یا اس کے علاوہ جتنے بھی عالمین ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہ ہوئی، ان سارے عالموں کا خالق، مالک اور رب اللہ تبارک و تعالی۔ اور انہی عالمین کو جب سمیٹا جائے تو اس جہت سے، جس جہت سے ہم بات کر رہے ہیں، تو 2 عالم بنتے ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ عالم امر وہ کیا ہے؟ تو عالم امر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی روح کو
کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کن ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ یعنی جب اللہ کا امر صادر ہوا، اللہ کا حکم صادر ہوا کن ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ اور جب انسان کے جسم کو جب تخلیق کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے آدمی، جب ان کے مجسمے کو، ان کی بشری شکل کو اور انسانی شکل کو، ان کے جسم اور ان کے شریر کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ کن ہو جا تو جسم تیار ہو گیا۔ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ کن فرمائے تو ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم آدم کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لاؤ، آگ لاؤ، پانی لاؤ، ہوا لاؤ، ان تمام کو ایک ساتھ جمع کرو۔ پھر مجسمہ بنایا، پورا شریر بنایا، جسم آدم بنایا۔ تو اب اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم خلق۔ روح عالم امر کی اور جسم عالم خلق کا۔ تو جسم کے اندر کون سا جوہر ہے، کون سا مٹیریل ہے، تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اس میں آگ، پانی، مٹی، ہوا ہے۔ لیکن اگر روح کے بارے میں پوچھا جائے کہ روح میں کون سا جوہر ہے، روح کس چیز کو ملا کے اللہ نے پیدا فرمائی، تو اس کا سادہ جواب ہوگا کہ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے، خدا کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ تو اس لیے روح انسانی عالم امر کی ہوئی اور جسم انسانی عالم خلق کا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر کی چیز جو روح ہے اس کو جسم انسانی میں مقید کر کے، بند کر کے اس دنیا میں رکھا، جس دنیا میں ہم آپ ہیں اس عالم میں رکھا۔ اور یہ پورا عالم یہ ہے عالم خلق۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ندی، یہ ساری کائنات یہ ہے عالم خلق۔ عالم امر کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور عالم امر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس عالم خلق میں ہمیں رکھا اور اس عالم خلق کے اندر ہر چیز کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ آپ کو اگر کوئی بھی چیز چاہیے تو بغیر وسیلے کے، بغیر ذریعے کے، بغیر کسی مادھیم کے آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ بغیر وسیلے کے اس کائنات میں آپ کو روٹی تک نہیں مل سکتی۔ حالانکہ رازق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ اور رازق نہیں بلکہ وہ تو رزاق ہے، اور وہ ایسا رزاق ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا، سب سے اچھا رزق دینے والا۔ اور اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، یقین کامل ہے ہر مومن کا کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے اللہ، وہی ہمارا رازق بھی ہے، وہی ہمیں کھلاتا بھی ہے، وہی ہمیں پلاتا بھی ہے،
وہی ہمیں سلاتا بھی ہے، وہی ہمیں جگاتا بھی ہے، وہی ہمیں آرام بھی دیتا ہے، وہی ہمیں تکلیف بھی دیتا ہے، وہی ہمیں عزت بھی دیتا ہے، وہی ہمیں ذلت بھی دیتا ہے، ارے وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ہر سانس اسی کے مرہون منت ہے، اسی کی دی ہوئی ہے۔ یہ ہر مومن کا یہ اتنا پختہ عقیدہ ہے، اتنا مضبوط عقیدہ ہے بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل سے، کہ اگر وہ ایمان والا قرآن نہ بھی پڑھنا جانتا ہو، اللہ نہ کرے، حالانکہ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ علم حاصل کرے، لیکن بالفرض اگر وہ پڑھنا نہ بھی جانتا ہو، پھر بھی اس کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ چونکہ اللہ ہی ہے کہ جو عالم امر کا بھی بنانے والا ہے، عالم خلق کا بھی بنانے والا ہے، اور جب یہ عالم نہیں تھے، جب نہ عالم خلق تھا نہ عالم امر تھا، کوئی عالم نہ تھا، جب کوئی عالم نہ تھا، عالم کہتے ہیں دنیا کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور عالمین تمام دنیا ہے، ہم تو ایک ہی دنیا کو جانتے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، لیکن اس کائنات کے علاوہ، اس دنیا کے علاوہ بہت سی دنیایں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا رب العالمین، وہ ایک دنیا کا رب نہیں ہے، ساری دنیاؤں کا رب ہے۔ آپ کسی بھی دنیا میں رہو، ہر جگہ رب وہی ہے، آپ کسی بھی دنیا میں رہیں، ہر جگہ رب وہی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور قربان جائے آپ کسی بھی دنیا میں رہے، رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قرآنی ایک فیصلہ ہے، عقل فیصلہ ہے اللہ کا، کہ جیسے وہ رب العالمین ہے ویسے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین ہے۔ تمام عالمین کے لیے مہربانی حضور کی ذات کو اللہ نے بنایا۔ تو جب نہ عالم خلق تھا نہ عالم امر تھا، کچھ نہیں تھا، نہ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، عرش و فرش، کچھ نہ تھا، نہ عالم امر میں انسانی روح کا وجود تھا، کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا، کان اللہ لم یکن شیئا، صرف اللہ تھا اور کوئی شے نہ تھی اور کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اب جب وہ تھا اور کچھ نہ تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ تو کہا اس کی یہ شان ہے اور اس کی یہ صفت ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ قل، اے محبوب کہہ دو، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس لیے کہ ایسا وقت بھی تھا کہ جب وہ ایک تھا اور کوئی دوسرا نہ تھا، وہ ایک تھا اور کوئی دوسرا نہ تھا۔ اچھا، وہ ایک تھا جو اللہ تھا، وہ اس وقت خالق بھی تھا، مالک بھی تھا، رازق بھی تھا، رب بھی تھا، غفار بھی تھا، ستار بھی تھا، ساری صفتیں اس کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ وہ اللہ بھی تھا، علام الغیوب بھی تھا۔ یہ خدا کی شان ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ذات جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی ہے، ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ اس کی صفات جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی ہے، ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کی معرفت ہے، یہ خدا کی پہچان ہے کہ خدا وہ ہے جو بدلتا نہیں۔ اس کو جب ہم مختصر جملے میں کہیں گے تو خدا کی ذات وہ ہے کہ جو بدلتی نہیں،
اور جو بدلے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو بدلے، جس کے اندر تبدیلی آئے، جس کے اندر بدلاؤ آئے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ہے کہ جس کے اندر کبھی تبدیلی نہ ہوئی نہ ہوگی، وہاں گمان ہی نہیں بدلاؤ کا، وہاں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو. اس لیے کہ تبدیلی نہ ہونا، بدلاؤ نہ ہونا، یہ معبود کا خاصہ ہے، یہ الہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے. اور بدلاؤ ہونا، تبدیلی ہونا، چینجنگ آنا، یہ اللہ کا، معبود کا خاصہ نہیں بلکہ مخلوق کا خاصہ ہے. یہ مخلوق کا خاصہ ہے. مخلوق ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر چینجنگ آئے، جس کے اندر بدلاؤ آئے، جس کے اندر تغیر آئے. اس لیے کہا العالم متغیر، یہ عالم جو ہے اس کے اندر بدلاؤ ہوتا رہتا ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور جس کے اندر تغیر و تبدل اور بدلاؤ ہو وہ حادث ہوتا ہے. حادث کیا مطلب؟ وہ نیا ہوتا ہے، پرانا نہیں ہوتا. اس کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ. تو یہ جتنے عالم کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے عالم امر ہو چاہے عالم خلق ہو، یہ سب عالم حادث ہے. یہ سب اللہ نے پیدا کیے. اس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک شروعات ہے. عالم خلق کی بھی ایک شروعات ہے، عالم امر کی بھی ایک شروعات ہے، اس کی ابتدا ہے. اور خدا وہ ہے کہ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو جب کچھ نہیں تھا، صرف وہ ذات تھی جس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تغیر و تبدل نہیں. وہ معبود حقیقی، وہ احد، وہ ایک، وہ وحدہ لا شریک، اکیلا اور یکتا اور تنہا تھا، اور کوئی نہ تھا. کائنات میں کسی کا وجود نہ تھا، کسی کا وجود نہ تھا، صرف وہ تنہا تھا. اس کی ذات تھی اور اس کی صفات تھی. وہ تھا، اس کی ذات تھی، اس کی صفات تھی. وہ تھا اور اس کی مشیت تھی، اس کا ارادہ تھا، اس کی چاہت تھی، اس کی محبت تھی، اور کچھ نہیں تھا، صرف وہی تھا. اب جب اس نے ارادہ فرمایا، جب اس کی مشیت ہوئی، جب اس نے چاہا کہ میں خلق کو پیدا کروں، جب اس اللہ نے چاہا کہ میں خلق کو، خالق اکیلا، اور اس خالق کا جب ارادہ ہوا اور جب اس نے چاہا کہ میں خلق کو پیدا کروں، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں گے میں دنیا کو پیدا کروں. جب اللہ نے چاہا کہ میں دنیا کو پیدا کروں، تو خلق اور دنیا اور عالم کی پہلی قسم جس کو اس نے پیدا فرمایا وہ عالم امر ہے. وہ عالم امر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا ارادہ تو صرف اتنا ہے کہ جب اس نے، اس کا حکم صرف اتنا ہے کہ جب اس نے ارادہ فرمایا کہ چیز کو بنایا جائے، شیئان، چیز کو پیدا کیا جائے، تو وہ چیز تو موجود نہ تھی، وہ چیز نہیں تھی، معدوم تھی، نیست تھی، وہ نہ تھی، نہیں تھی. اور جب اس اللہ نے چاہا کہ وہ چیز پیدا ہو، ظاہر ہو، اس کا وجود ہو، تو اس نے کیا کہا؟ ان یقول لہ. تو اس اللہ نے اس کو کہا
کس کو کہا؟ اس کو کہا جو اس کے ارادے کے پردے میں تھی، جو اس کی چاہت کے پردے میں تھی، جو اس کی مشیت کے پردے میں تھی، اس کو کہا کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اللہ کا امر، سب سے پہلا اللہ کا ارادہ، سب سے پہلا اللہ کی چاہت، سب سے پہلی اللہ کی مخلوق اور اس کائنات میں نقش اول جو خلق کا اللہ نے پیدا فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نور کہاں کا ہوا؟ نور بمانا روح، نور ہی کو روح کہتے ہیں اور روح ہی کو نور کہتے ہیں۔ جیسے پہلے ہی آپ نے سمجھ لیا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انسانی روح کس مٹیریل سے بنی، تو اس میں نہ آگ ہے، نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ روح نور سے پیدا کی، عالم امر کی ہے، اور عالم امر میں نور ہی نور ہے، وہاں کوئی کثافت نہیں، وہاں لطافت ہی لطافت ہے۔ اس عالم امر میں اللہ رب العزت نے خلق اول کے طور پر، مخلوق اول کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس نور محمدی کے ذریعے سے، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور مادھیم سے ساری خلق کو پیدا فرمایا۔ تو کائنات عالم کے پیدا ہونے کا وسیلہ، چاہے وہ عالم امر ہو، چاہے وہ عالم خلق ہو، سارے عالم کو پیدا کرنے کا وسیلہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، یہ ذہن میں رکھے، خدا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو پھر اس نے اس کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس نور محمدی کو وسیلہ کیوں بنایا؟ تو محتاجی کے وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے، ان کو شرافت سے نوازنے کے لیے، ان کو عزت و عظمت و کرامت سے نوازنے کے لیے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا وسیلہ روح محمدی، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور مصنف ابن عبد الرزاق میں ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کے تعلق سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر آپ نے فرمایا اس نور کے اللہ نے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے، اور پھر ایک حصے سے لوح بنائی، ایک حصے سے قلم بنایا، ایک حصے سے عرش بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے پھر کئی حصے کیے، پھر اس سے دوسری جو ہے روح انسانی بنائی، فرشتوں کو بنایا۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات میں اللہ نے سب سے پہلی مخلوق نور محمدی یعنی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر اس نور محمدی ہی سے اللہ نے لوح بھی بنائی، اللہ نے قلم بھی بنایا، اللہ نے عرش بھی بنایا، اللہ نے جنت بھی بنائی، اللہ نے فرشتوں کو بنایا، اللہ نے نبیوں کی روحوں کو بنایا، اللہ نے انسانوں کی روحوں کو بنایا۔ یہ ساری خلقت کو اس ایک نور کے ذریعہ اللہ نے وجود بخشا۔ تو ساری کائنات کے، اور اسی کائنات میں ہم بھی ہیں، بھائی ہم اس کائنات سے باہر تو نہیں ہیں، ہم بھی اسی کائنات میں ہیں، تو ہماری بھی پیدائش کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ نے نور محمدی کو بنایا۔ تو ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں اس
نبی کے وسیلے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری میلاد ہوئی ہے حضور کی میلاد کے صدقے میں، ہمیں وجود ملا ہے حضور کے وجود کے صدقے میں۔ اور جب یہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے وسیلے سے پیدا فرمائی تو ہر نعمت جسے ہم نعمت کہتے ہیں، ہر نعمت کس کے وسیلے سے پیدا ہوئی؟ حضور کے وسیلے سے۔ جب حضور کے وسیلے سے یہ نعمتیں پیدا ہوئی ہیں تو نعمتیں ہم کھائیں اور اس نبی کو بھول جائیں جس نبی کے وسیلے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اس دنیا میں اس نبی کے بن کے رہو، اس دنیا میں اس نبی کے گون گاؤ، اس دنیا میں اس نبی کی عظمتوں کے ترانے لاؤ، اس دنیا کے اندر لوگوں کو بتاؤ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس کائنات حسب و بوت کے اندر ہر چیز کو جو وجود بخشا ہے، تو اللہ اگر چاہتا تو بغیر کسی وسیلے کے یہ سب کچھ پیدا فرما سکتا تھا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن دیکھے تو صحیح اس سمد نے، اس بے نیاز نے، اس احد نے، اس وحدہ لا شریک نے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں، محتاج نہ ہے، اس کے باوجود اپنے فضل و کرم سے اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے اس نبی کو اللہ نے وسیلہ بنایا۔ اب جب وہاں سے یہاں آئے ہم ان کے وسیلے سے، وہاں سے یہاں آئے ان کے وسیلے سے، یہ زندگی ملی ان کے وسیلے سے، ساری نعمتیں ملی ان کے وسیلے سے، قرآن ملا ان کے وسیلے سے، نماز ملی ان کے وسیلے سے، روزہ ملا ان کے وسیلے سے، زکوٰۃ ملا ان کے وسیلے سے، حج کے احکام ملے ان کے وسیلے سے، شادی کا طریقہ ملا ان کے وسیلے سے، بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ ملا ان کے وسیلے سے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کا ڈھنگ ملا ان کے وسیلے سے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا، مہربانی کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ملا اس نبی کے وسیلے سے، ارے چلنا پھرنے کا طریقہ ملا اس نبی کے وسیلے سے، کھانے پینے کا سلیقہ ملا اس نبی کے وسیلے سے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ملا اس نبی کے وسیلے سے، سونے جاگنے کا وسیلہ ملا اس نبی کے وسیلے سے، طریقہ ملا اس نبی کے وسیلے سے، زندگی جینے کا ڈھنگ ملا اس نبی کے وسیلے سے، ارے مرنے کا ڈھنگ ملا اس نبی کے وسیلے سے، کلمہ نصیب ہوتا ہے اس نبی کے وسیلے سے، قبر میں بندہ راحت پاتا ہے اس نبی کے وسیلے سے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہر جگہ حضور کا نبی، حضور کا وسیلہ ہے۔ کوئی ایک شے ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جہاں وہ شے ہو اور وسیلہ محمد نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا پیدا کرنے والا تو میں ہوں، رب میں ہوں، لیکن وجود کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مہربانی ہو تب تو وجود ہو، اگر مہربانی ہی نہ ہو تو وجود کیسے ہوگا؟ اور جب وجود ہوگا اس کے بعد تو دوسری نعمتیں ملے گی، اگر وجود ہی نہیں ہوگا تو دوسری نعمتیں کہاں ملے گی؟ تو وجود کا شے، موجود کا پہلا وسیلہ اللہ نے کس کو بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالموں کے لیے آپ کو مہربان بنایا۔ پہلے مہربانی ہوئی تو وجود ملا، تو خدا نے اس نبی کو رحمت، مہربان بنایا ساری کائنات کے لیے، سارے وجود کے لیے۔ اب وہ نبی مہربان ہے ہر ایک کے لیے،
وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، بلکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریک عیش و عشرت سبھی ہے لیکن مصیبت ڈالنے والے تم ہی ہو۔ حضور ہی کی ذات ہے، حضور ہی کی ذات ہے کہ جس سے بندہ جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا قرب حاصل کرتا ہے اس نبی کا، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل تو پہلے آپ نے یہ سماعت فرما لی کہ وہاں سے آنے کے لیے اللہ نے خود اپنی چاہت سے، اپنی محبت سے اس نبی کے نور کو وسیلہ بنایا، تو خدا کی سنت ہو گئی وسیلہ لینا، وسیلہ رسول لینا یا اللہ کی سنت ہو گئی۔ اور خدا کی جو سنت ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہوتی، وہ کبھی حرام نہیں ہوتی، وہ کبھی منع نہیں ہوتی، تو یہ خدا کی سنت ہو گئی۔ اور یہ ایسی سنت، ایسے تو خدا کی بہت سی سنتیں ہیں، لیکن ہر سنت کے لیے خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم میری اس سنت پر عمل کرو، اس لیے کہ خدا کی ہر سنت پر بندہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ جب وہ خالق ہے تو اس نے اچھائی کو بھی پیدا کیا، برائی کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ بھی اس کی ایک سنت ہے کہ اس نے برائی کو پیدا فرمایا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ بندے تم میری سنت پہ عمل کرو اور برائی کرو، نہیں، بلکہ پیدا فرمایا اور تمہیں حکم دیا کہ برائی سے بچو، برائی سے دور رہو۔ تو اس لیے اللہ نے کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ میری ہر سنت پر عمل کرو، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ میں اپنی بارگاہ سے اپنے محبوب کو بھیجتا ہوں، ان کی ہر سنت پہ عمل کرو، جب ان کی سنت پہ عمل کرو گے مجھے راضی کر لو، قربان جائے فاتبعونی، حضور کی سنت پہ عمل کرو اللہ راضی ہو جائے گا، حضور کے طریقے کو اپناؤ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس خدا کی بے شمار سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے کہ اس نے وسیلہ بنایا اپنے فضل و کرم سے نبی کے نور کو، نبی کی روح کو، کائنات کو وجود بخشنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اسی اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ اے مومن تو کامیاب ہو جائے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ضروری قرار دیا کہ ایمان بھی لاؤ، مومن بھی بنو، عقیدہ بھی صحیح رکھو، تقوی بھی اختیار کرو، عمل صالح بھی کرو، برے اعمال سے بچو بھی، اور ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور پھر اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا، کائنات کے اندر جس ہستی کو اللہ نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ بنایا ہے، وہ وسیلہ ہے جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ بندے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ عظمیٰ ہے، وسیلہ کبریٰ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آئندہ جمعہ مرض کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقام